فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ۔ مکے والوں کی سختیوں سے، مکے والوں کی تنگ دستیوں سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کائنات کے اندر جتنے تجھے مانتے ہیں اللہ نے ان کے اعزاز اور درجوں کو بلند کر دیا، اور جنہوں نے تیری بات کا انکار کر دیا پروردگار عالم نے ان کا نام و نشان ہی دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ کہاں چلی گئی وہ ام جمیل جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جنگل سے سارا دن لکڑیاں کانٹے دار اکٹھی کرتی اور رحمت دو عالم کے گھر اور گلی میں بچھا دیا کرتی تاکہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزرنے میں دشواری اور دقت محسوس ہو جائے۔ کبھی آپ نے زبان سے میرے عزیز ایسا سخت جملہ نہ نکالا، بلکہ رحمت والا نبی ان کانٹوں کو اٹھایا کرتا ہے اور اپنی چھگی چٹی کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے۔ کہاں چلا گیا وہ امیہ جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی بڑی مصیبتیں ڈھایا کرتا تھا؟ کہاں چلا گیا وہ عقبہ بن ابی معیط جو حالت نماز میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی گد سے بھری اوجڑی لا کے ڈال دیا کرتا تھا؟ حالت نماز میں ہے، ابو جہل کھڑا ہو گیا کہ ہے کوئی وہ سامنے جو اونٹ ذبح ہو رہا ہے اس کا گند بھرا اوج وہ پڑا ہوا ہے، کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے سر کے اوپر لا کے رکھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا کرے، میں بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اللہ اکبر۔ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ اوجڑی اٹھا کے کائنات کے نبی کی گردن پہ لا کے رکھ دی۔ ایک نوجوان پہاڑی پر چڑھا، اللہ اکبر، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے کی طرف منہ کر کے میرے عزیزو اللہ اکبر سیدہ مائی خدیجہ کے حجرے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اللہ اکبر زینب رقیہ کہاں چلی گئی؟ دیکھو تمہارے باپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ کر مکے والوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں کس نے آپ کو مجھے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اسلام پھولوں کے گلدستے میں آیا، پھولوں کی سیج پہ آیا، اس کے پیچھے قربانیوں کا انبار لگا پڑا ہے؟ یقین جانو ایک ایک خاندان نہیں، پورا پورا کنبہ تیرے میرے تک کلمہ پہنچانے میں ذبح ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاندان کے خاندان کو اللہ اکبر، خانے والوں تمہارے پاس کلمہ پہنچانے میں پورے پورے خاندان کو قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ آج مکھن پروٹھے کھا کر اللہ کا دین نہیں پڑھتے۔ آج میرے عزیزو ایسی والی مسجدوں میں نماز پڑھنا برداشت نہیں، گرم ٹھنڈے پانی والی مسجدوں میں نماز پڑھنا گوارا کوئی نہیں۔ شیخ ابی طالب کی گھاٹی ہے، 17 دن کا بھوکا ہے نبی کا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹ میں روٹی نہیں گئی، کھجور کا دانہ نہیں گیا، 17 دن کا بھوکا ہے۔ کہنے لگے مجھے شام کے وقت پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اپنی تہمت کو اوپر کر ایک جگہ اونٹ میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، میرے پیشاب کے چھینٹے میری طرف واپس آنے لگے، میں نے اپنا پیشاب روک دیا، میں نے پیشاب والی جگہ پہ ہاتھ مارا تو ایک چمڑے کا ٹکڑا مجھے نظر آیا۔ اوے لوگوں مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کے لایا، میں نے پانی سے دھو کے پاک کیا، پھر میں نے اسے سکھایا، 2 پتھروں میں رگڑ کر میں نے اس کا بریدہ سا بنایا۔ رب اکبر کی قسم ہے بھوک مٹانے کے لیے میں پیسی بنا کر سبو بنا کر پانی سے نکل گیا۔ کون سعد ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج جتنے میرے سمیت یہاں بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ مرد قلندر کتنی مرادوں والا، کتنی عزتوں والا، احد کے میدان میں کالی کملی والے نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ 13 مرتبہ فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد مجھے اللہ اکبر تیر تو چلا، تیرے پہ میری ماں باپ یعنی میرا ابا عبداللہ اور میری ماں آمنہ تیرے پر قربان ہو جائے۔
رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی رانی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر میرے عزیزو اللہ اکبر مکے والوں سے کہنے لگی، او مکے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے باپ کا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے باپ پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو؟ میرے باپ کا قصور یہ ہے ان یقول ربی اللہ، یہی تو ہے نا کہ 360 کا رد کر رہا ہے، ایک اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کر رہا ہے، یہی میرے باپ کا قصور ہے۔ حجرے مبارک میں عشاء کی نماز پڑھ کے چوتھا دن ہے، پیٹ کے اندر روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، حجرے مبارک میں آ کے بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے مارے شرم کہ میں اوڑھنی اوڑھ کے لیٹ گئی تاکہ محسوس یہ کرا دوں میں کب سے سوئی پڑی ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ جب بھی گھر تشریف لاتے پوچھتے عائشہ کوئی کھجور کا دانہ ہے، کچھ کھانے کو آیا کہ نہیں آیا؟ میں نہ کرتی کرتی شرما جاتی، رونے لگ جاتی۔ فرمایا عائشہ رونے کی کیا بات ہے، ہم تو اپنے رب کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے جس نے تاج نبوت سجا کر مجھے سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ چار دن ہو گئے فاقہ مستی میں زندگی گزارتے ہوئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں عشاء کی نماز کے بعد اوڑھنی ہو کر چادر اوڑھ کے لیٹ گئی، چھوٹے چھوٹے سوراخ چادر میں تھے، میں نے ایک سوراخ کو اپنی بالکل آنکھ کی قریب کر لیا اور میں آنکھ سے سارے گھر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کوئی چیخ و پکار نہ کی، کوئی مجھے ٹھڈا نہیں مارا، کوئی مجھے ٹھوکر مار کے نہیں اٹھایا، بلکہ میری حالت کو دیکھ کر، میرے سینے میرے دل کی دھڑکن کو دیکھ کر پاک پیغمبر نے مسکرانا شروع کر دیا اور خاموشی سے جا کر چولہے کی طرف دیکھا، ہنڈیا میں کوئی سالن کوئی نہیں، پیالے میں دودھ کوئی نہیں۔ خدا کا پاک پیغمبر خاموشی سے بستر پہ جا کے لیٹ گئے۔ اماں کہنے لگی میں نے ہلکی سی چادر کو قریب کر کے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں؟ اپنا پیٹ دائیں کروٹ سے لیٹ گئے، اپنا پیٹ بائیں کے ساتھ یوں کر کے چپکا لیا اور زور زور سے پیٹ کو جھٹکا دینے لگ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر دائیں کروٹ بائیں لیٹے، پھر اپنے پیٹ کو یوں کر کے بائیں کے ساتھ لگا لیا، پھر زور زور سے بھائی اندر اپنے پیٹ میں کرتے رہے، کہ پھر برداشت نہ ہوا، تہجد کا وقت ہوا، پاک پیغمبر دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر گئے۔ اللہ اکبر، میں نے سر سے چادر اتاری، میں دوڑتی ہوئی کالی کملی والے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا ماں باپ قربان ہے، کملی والے بتاؤ آج کسی کے آپ کو گالی دے دی یا کسی نے آپ کو ستایا، کسی نے شاعر کائن کہہ دیا؟ فرمایا عائشہ کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، کہ کملی والے آج بچوں کی طرح رونا کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤں، 4 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، آج مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی ہے۔ حجرے مبارک میں تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر، آپ میں اپنے کمرے میں آتے ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ ڈے مار 4:30، بچوں کو گالیاں دینا، بیوی کو گالیاں دینا، اللہ اکبر، روٹی دے کے یہ پکایا، روٹی کو گالیاں دی، ٹھڈے مارے، بتا خدا کو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کون سی نیکی لے کے جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، سالن کے اوپر گھی ترتا ہوا نظر آیا، جس میں چکناٹ ہوتی ہے، گھی ترتا ہوا آیا۔ حضرت عمر نے روٹی چھوڑی، اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لیے، اللہ اکبر۔ گھر والی سے کہنے لگے عمر تو 1 سالن کا جواب نہیں دے سکتا، 2 سالن کا جواب کیسے دے گا؟ گھر والی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلے کرے 1 سالن ہے۔ فرمایا سبزی 1 سالن ہے، گھی 1 سالن ہے، جب سالن نہ ہو تو گھی روٹی پہ لگا کے کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر زاروں قطار رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عمر کیوں روئے؟ کہ رب کعبہ کی قسم میں نے پاک پیغمبر کے دسترخوان پر کبھی زندگی میں 2 سالن اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ یہ اس لیے میرے عزیزو آپ حضرات کے سامنے میں نبی کی طرز زندگی عرض کر رہا ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ کپڑے اتار کے پیمد والا پہن لو، مطلب یہ نہیں میرے عزیزو اچھا کھانا چھوڑ دو، اچھے مکانوں میں رہنا چھوڑ دو، لیکن میرے عزیزو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے خدا پاک کی عبادت نہ چھوڑنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ چلے جانا، اللہ کو راضی کر کے جانا۔ یقین جانو یہ ساری نعمتوں کا شمار قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جائے گا۔ ایک ایک نعمت، ایک ایک سانس کا، ایک ایک لسی کے گھونٹ کا جواب نہیں دے لیں گے، ہمیں میدان محشر میں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
گھر میں تشریف لائے. آج اللہ اکبر ہم گھر کے اندر آ کے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا کھایا، کیا پکایا، کیا بچا؟ اللہ اکبر. آؤ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، عمل کرو. گھر کے اندر سب سے پہلے آ کے پوچھا کرتے تھے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کتنے لوگ مانگنے والے آئے تھے، خالی کتنے گئے اور پیٹ بھر کے کتنے گئے؟ یہ آئی تھی فلانی آئی تھی، فلانے صحابی کی بیوی آئی تھی، پڑوسن آئی تھی، اور اللہ اکبر عائشہ سب کو دیا. کہ کمری والے آج ایک واقعہ ہوا. کیا واقعہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر سب کو پتہ ہے ہمارے گھر کا چولہا 3 مہینے ہو گئے نہیں جلا. آج ایک پڑوسن کے گھر سے 6 کھجوریں، 1 دودھ کا پیالہ آیا تھا. کمری والے بھوک تو مجھے بڑی لگی تھی، لیکن میں نے اپنے حصے کی کھجوریں اٹھائی، منہ کے ساتھ لگانا چاہیے، لیکن اللہ اکبر تیرا بھوک والا چہرہ میرے سامنے آ گیا. میں نے کہا عائشہ تو پیٹ بھر کے بیٹھ جائے، اللہ اکبر، اور کملی والا بھوکا رہے، تجھے قیامت کی صبح تک عائشہ کون کہے گا؟ پیغام دیتا ہوں میں ان مائیوں بہنوں سے، یہ فرض نہیں ہے کہ مرد کے ساتھ کھاؤ یا مرد کے بعد کھاؤ، لیکن حق زوجیت ادا کرتے ہوئے کیسے گوارا کر لیتی ہو؟ اللہ اکبر. خود اپنا کام کرتی ہو، مرد کو اپنی نوکرانیوں کے حوالے کرتی ہو. خبردار، ازواجی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے اپنے مرد کے کپڑے لتے کھانے پینے کا خود تمام کرو. اسلام کی تاجرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 20 نوکرانیاں تھی. جب رحمت والے نبی تشریف لاتے، اما ساری نوکرانیوں کو بٹھا دیتی، کہنے لگی میرے سر کے تاج آ گئے، 2 جہان کے سردار آ گئے، ان کی خدمت میں کروں گی. رحمت والا نبی دیکھتے بڑھاپے کے اندر کبھی آٹا گوندھ رہی ہے، کبھی روٹی پکا رہی ہے. ایک دن روٹی چنگیر میں سالن پیالی میں لے کے آنے لگی. مدنی کریم علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا. سیدہ خدیجہ نے اپنی ڈیل ڈول کو دیکھا، اپنے کپڑے لباس قدموں کو دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے خدیجہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا، بلکہ پیچھے جبرائیل کھڑا مجھے ہنسا رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جبرائیل کا رات کے اندھیرے میں میرے بیڑے میں کیا کام ہے؟ اے خدیجہ نوکرانیوں کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے میرے لیے روٹی پکا کے لے کے آئی. اللہ آسمانوں پہ اتنا خوش ہوا تیرے لیے خدا کا جبرائیل سلام لے کے آ گیا ہے. مجھے صبح گجرات سے انڈیا سے ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگی عبدالحنان بات کر رہے ہو، دکھی عورتیں خدا کی قسم آپ کبھی میرے پاس بیٹھ کے دیکھیں کہ کتنے آپ کو دکھڑے ماں بہنوں کے سناؤ. ایک دکھی عورت کا فون آیا، کہنے لگی عبدالحنان جہاں آپ تقریر کرنے جاتے ہو وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا جی میری بہن ہوتی ہیں. کہ میرا پیغام سنائے گا؟ میں نے کہا کیا پیغام؟ کہ ان کو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنا نصیبہ جگانے کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھایا کریں، اپنے شوہر اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، عورت اپنے کھنٹے پہ بندی اچھی لگتی ہے، عورت لال جوڑے میں اچھی لگتی ہے، لال دوپٹہ اترنے کی دیر ہے، سہاگ کو دنیا سے جانے کی، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے. میں نے مشاہدہ کیا جب تک کپڑے نہیں اتار دیے جاتے کائنات کے اندر 2 روٹیاں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عورت پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جا میری روحانی بیٹی اپنی گھر والی سے کہہ دے جب نماز پڑھے اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے، پروردگار عالم تیری نماز کا سجدہ ہی قبول نہیں فرماتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عورت پہ کیا حق ہے؟ آپ نے اللہ اکبر ہاتھ بھی بتا سکتے تھے، انگلی بھی بتا سکتے تھے، پیر کا تلوا بتا سکتے تھے، لیکن مرد کی حیثیت عورت کے اندر بتانے کا آپ نے تمام فرمایا. آپ نے فرمایا تیری ناک کی نتھ کے اندر سوراخ میں پھنسی نکل جائے، وہ پھوڑا بن جائے، اس کے اندر پس پیس پڑ جائے، گند بھر جائے، خود بخود پھوٹ کے بہنے لگ جائے، وہ چہرے کے اوپر آ جائے، تیری عورت کی چہرے پر نظر پڑے، وہ کاٹن کپاس نہ لے کے آئے، ٹیشو نہ لے کے آئے، پرانا کپڑا نہ لے کے آئے، بلکہ اپنا منہ کھول کے اپنی زبان باہر نکالے اور تیری ساری پیپ کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹ جائے، تب بھی اس نے اپنے مرد کا حق ادا نہیں کیا ہے.
ओए लोगो, आटे का रेट बढ़ गया, चावल का रेट बढ़ गया, हर तरफ रोना रोना, तेल 160 रुपया हो गया। इस बात पे क्यों रोते हो? ये तो उतार चढ़ाव है। पहलों ने कितने हार पहनाए, जो ये पहना गए अगले अल्लाह ही हाफिज है। इस बात पे रो। 24 घंटे गुजर गए, मेरे घर के अंदर किसी ने नमाज के लिए मुसल्ला बिछा के नहीं देखा। इस बात पे क्यों नहीं रोते हैं? पूरा साल गुजर गया, मेरे घर के अंदर किसी ने कुरान की तिलावत न की। इस बात पे क्यों नहीं रोते? बाप का इंतकाल हुआ, मैं बदनसीब हूँ, मैं बाप के पीछे नमाज के लिए, जनाजे के लिए खड़ा रहा। अल्लाह अकबर, दुनिया जनाजे की दुआ पढ़ के चली गई, मैं बाप की मैयत पर जनाजे की दुआ ही ना पढ़ सका। इस बात के ऊपर हो, मेरी 12 साल की बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती है, उसने अपने मोबाइल में कोड लगाकर अपने मोबाइल की सारे करतूत माँ बाप से छुपा लिए। इस बात पर हो, सफेद दाढ़ी वाले के सामने 16 साल की जवान नंगे सरा के खड़ी हो गई। इस बात पे तुझे रोना क्यों नहीं आता? अल्लाह अकबर, तेरे घर के अंदर, तेरी असेंबली के अंदर मेरे अजीजों अपोजिशन कायम होगी। तेरी बीवी ने बगावत शुरू कर दी, तेरी बेटी ने बगावत शुरू कर दी। आज मेरे अजीजों मकाम मरने के काबिल है। वो वजह पूछो क्या रोटी नहीं मिली? नहीं नहीं मेरे अजीजों, इज्जत नहीं मिली? नहीं नहीं, इससे बड़ी मरने की और क्या बात होगी कि तेरा मेरा बेटा तेरे मेरे सामने आंखें फाड़ के खड़ा हो गया। अल्लाह, कोई अपनी जिम्मेदारी से अपने घर का हाल कह के मैं बड़ा चंगा, मेरे घर का हाल बड़ा ठीक है, क्यों हमें शर्म नहीं आती? क्यों हमारा सर नहीं झुकता? पिछले दिनों मेरे चांद में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोजे पर मुल्क शाम में बैठा हुआ था। 4.5 घंटे मेरे अजीजों में अम्मा ज़ैनब के रोजे पे बैठा रहा। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब साथ थे, धाड़े मार मार के रो रहे थे। ये वही ज़ैनब है जिसने अपने भाइयों को नेज़े की एनी पर कुरान की तिलावत करते देखा। मैंने कहा अम्मा हम शर्मिंदा हैं, जो कुरान तलवारों के साए में तूने हमें दिया था, हमने उस कुरान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हुसैन का दर्द रखने वालों, सिद्दीक का दर्द रखने वालों, जब हम वहां से उठे ऐसा लगा भाई ज़ैनब ने यूं करके हमारा कुर्ता खींचा और माँ ज़ैनब ने पूछा अब्दुल हन्नान कहां से आए? मैंने कहा पाकिस्तान से आए। कह लगी जा पाकिस्तान वालियों से जाके पूछना, हमने अपने भाइयों को नेज़े की एनियों पे चढ़वा के पर्दा बचाया, तुमने अल्लाह अकबर हमारा नाम लेके पर्दा क्यों उतार दिया? मैंने कहा माई ज़ैनब, अल्लाह अकबर सलामुल्लाह अलैहा, मैंने कहा माई ज़ैनब हमारे यहाँ तो किसी का जवान बेटा मर जाए, हाजी नवाज से पूछो बेटी चली गई, अभी तक इसे सब्र नहीं आया। अम्मा तेरी कब्र के ऊपर तो उम्मुल मसाइब लिखा हुआ है। माँ ज़ैनब अल्लाह अकबर, हमारा एक मर जाए बाप पागल हो जाता है। अम्मा बता तूने 72 के जनाजों को कैसे देखा? कह लगी ओए लोगो, अल्लाह अकबर किसी का एक गया, उसने रो के दिखाया, हमारे 72 चले गए, हमने खैमों में कुरान पढ़ के सुनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कब मुझे वो मंजर नहीं भूलता जब मेरा भाई अली अल असगर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मेरे भाई का बेटा अली अल असगर इतना सनन्ना मुजाहिद अपने हलकूम में, अपने हलक में तीर खा के आया। बाप की हिम्मत नहीं थी कि तीर हलक से बाहर निकाल दे। इस हालत में लेके खैमे के दरवाजे पर आया और मैंने खैमे का पर्दा उठाकर बाहर आना चाहा, मेरे भाई ने हाथ का इशारा करके रोक दिया। बहना अगर तुझे पर्दे से बाहर लाना था तो 6 महीने के गले में तीर क्यों चलवाना था? मैंने अपने 6 महीने के लुटा कर आले रसूल के पर्दे बचा दिए। खुदा के वास्ते मुसलमानों ख्याल करो, तुम किसके उम्मती? सोने लजपाल के उम्मती। अल्लाह अकबर, उसकी औलाद का ख्याल नहीं करते जिन्होंने खुदाए पाक, अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर खड़े हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा अंदर, मदनी करीम आए। हज़रत अली के चेहरे की हालत को देखकर अली क्या हुआ? हज़रत अली की आंखें खुद बरसने लग गई। आपने हुजरे का पर्दा हटाया, अम्मा फातिमा मुसल्ले पे पड़ी हुई है, रहमत दो आलम तशरीफ ले गए।
بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس سے لے کے کہنے لگی ابا بھوک مجھے مصلے پہ کھڑی نہیں ہونے دے رہی۔ آپ نے کیا کہا؟ بستر پہ لیٹ جا، رضائی اوڑھ لے، میری کملی اوڑھ کے لیٹ جا، قیامت کے دن تیری نمازوں کا حساب میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے میری بچی، یہ بلال مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے، اس کے قدموں کی آٹ میرے کانوں میں پڑی، ابھی جا کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا ترانہ سنائے گا۔ اے میری بچی ہمت کر، بابا تجھے سینے سے لگا کے تیرے لیے دعا کرے گا۔ میری بچی تو مصلی پر 4 دل کے فاقے میں کھڑی ہو کر نماز کا سجدہ کر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ اگر تو نے بھوک میں نماز چھوڑ دی تو تیرا بچہ پیاسے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کربلا کے اندر سجدہ کیسے کر کے دکھائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں خدا کے پیغمبر کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے آپ کی زندگی کو ایک نمونہ بنایا۔ اے لوگوں، کامل زندگی، اکمل زندگی، اجمل زندگی کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں۔ بیٹی فاطمہ، عائشہ، جی جی آج کیا ہوا؟ کہ 3 کھجوریں اپنی، 3 اپنی، آپ کی آدھا پیالہ دودھ کا آپ کا، آدھا تقسیم کر کے رکھا، میرا سونا آئے گا رات کو ہم دونوں اس دودھ سے فائدہ اٹھائیں گے، کھجوریں کھائیں گے۔ میرا عائشہ وہ کہاں ہے؟ چھوڑو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹا، ایک عورت 2 بچیوں کی انگلی پکڑ کر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کہ مجھے کہنے لگی عائشہ میری پرواہ نہ کر، ان کا خیال کر، کئی دن ہو گئے انہیں کچھ کھایا نہیں، کملی والے مجھے بھوک نے تو بڑا ستایا تھا، لیکن آپ کا فرمان ہے بہترین آدمی وہ ہو جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں اندر گئی، اپنے حصے کی 2 کھجوروں میں سے اٹھا کے لے کے آئی، ایک اس کو دے دی، ایک اس کو دے دی۔ ماں مجھے دیکھتی رہی، کملی والے میرے دل میں ماں کا بھی خیال آیا، میں اٹھی اپنے حصے کی 3ری کھجور لائی، ان بچیوں کی ماں کو دے دی۔ اس ماں نے یوں کر کے کھجور کو 2 حصے کیا، اس میں سے گٹھلی گٹک نکالنے لگی۔ دونوں بچیوں نے دیکھا کھجور اور آ گئی، دونوں نے ماں کے ہاتھ پہ جھپاٹا مارا، آدھی کھجور لے لی، وہ بھی اپنے منہ میں ڈال دی۔ رحمت والے نبی کی آنکھ کی اینی سے آنسو نکلا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں کھایا، دونوں بچیوں کو دے دیجیے، 3ری بھی دے دی بچیوں کو۔ جی جی اللہ اکبر۔ عائشہ اس نے روکے دکھایا کہ نہیں۔ کملی والے اسحاق نے دیکھا جب بچیاں کھجوریں کھا رہی تھی تو اس کی ماں اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اٹھے حجرے مبارک کے پردے کے پاس گئے، بلال جی آمنہ کا لال، ابھی وہ عورت دور نہیں گئی۔ عائشہ کہہ رہی ابھی گئی، جلدی کر مدینے کی گلیوں میں تلاش کر، جہاں وہ تجھے عورت نظر آ جائے کہہ دینا بچیوں کی تربیت کرنے والی پیغمبر خوش ہو کے جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اللہ سے بیٹی مانگو، زینب کی نسبت مانگو، فاطمہ کی نسبت مانگو، زہرا کی نسبت مانگو، رقیہ کی نسبت مانگو، سکینہ کی نسبت مانگو، اللہ سے بیٹی مانگو۔ شادی ہو جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ، اللہ محبوب کی نسبت عطا فرما۔ پتہ ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، دھیوں والوں آج پیغام دے کے جا رہا ہوں، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم، باقی اللہ کا حکم ہے، اس پہ ناراض نہ ہو، اس پہ خوش ہو جا۔ فرمایا جیسے عورت کی گود میں بیٹی آتی ہے، فرشتہ دروازے پر آتا ہے، آدمی بچی کے باپ کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں خدا کی مبارکباد لے کے آیا۔ اللہ فرما رہے تجھے بیٹی میں نے رحمت کی صورت میں دی، زحمت کی صورت میں دی، رحمت کی صورت میں نہیں دی، یہ رحمت بن کے آئی، زحمت رہی۔ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، مالک کہہ رہے ہر قدم پر مدد کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ پریشان نہ ہو۔ فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، اس کے دروازے پہ کملی والے کی طرف سے اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، مبارکباد آتی ہے کہ خدا کا شکر کر، نبی کی نسبت تیرے گھر کے اندر آ گئی، اس نے آنکھ کھول لی۔ عائشہ کھجوریں دے دی، باقی 3 کملی والے ایک اور عورت آئی تھی،
اور اس نے آ کے کہا تھا عائشہ میرے گھر کا چولہا نہیں جلا بھوکی ہوں. پھر عائشہ کیا کیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہتی اٹھی, جواب دیتے دیتے اندر گئی, 3 کھجوریں دودھ کا پیالہ لے کے آ گئی. عائشہ یہ کیا؟ کملی والے وہ آئی تھی, میں نے کہا اچھا کل آنا, اللہ تیرا بھلا کرے گا, ہمارے پاس کہیں سے ہدیہ آ گیا ہم تجھے دے دیں گے. آپ نے فرمایا عائشہ اس کا کیا کرنا ہے, لا کھجوریں دے, لا دودھ کا پیالہ دے, بتا کون سے مکان سے آئی تھی. اما عائشہ کہتی میں قریب بڑھی, میں نے رحمت والے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے, میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہے, اس نے پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا, لیکن اس آنکھ نے دیکھا کئی دن ہو گیا آپ نے کچھ نہیں کھایا, سونے کھا لو. اللہ اکبر. فرمایا عائشہ یہ مجھے کیا سبق پڑھا رہی ہے, اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا کھجور مجھے دے, دودھ کا پیالہ دے, پڑوسی بھوکا رہ جائے اور اللہ اکبر میں پیٹ بھر کے سو جاؤں تو بعد والوں میں مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا. اما کہتی کھجوریں اٹھائی اور دودھ کا پیالہ لیا, حجرے سے باہر نکلے اور میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا عائشہ پردہ کر اندر ہو جا, اللہ اکبر سامنے نہیں آنا. میں نے کہا کملی والے کیوں؟ فرمایا غریب ہاتھ پھیلائے گا, محمد اس کے ہاتھ میں دے گا, تیری نظر پڑے گی, غریب شرمندہ ہو جائے گا. اے عائشہ دنیا والوں کو بتا دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر. جو تخت ختم نبوت, مقام محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, رفعت محمد مصطفیٰ. بس میں آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں مجھے دروازے پہ کھڑا کر دیں, میں اپنی پگڑی کے پلو سے خدا کی قسم آپ کے جوتوں سے مٹی صاف کروں گا, لیکن خدا کے واسطے کسی صحابی کے بارے میں دل میں گلہ نہ رکھنا, کسی نبی کی گھر والی کے بارے میں دل نہ گلہ نہ رکھنا. میرے جیسے کبھی ممبر پر, کبھی مجلس میں, کبھی ذاکرین, کبھی میرے عزیزوں کبھی ممبر پر, کبھی مجلس میں آ کر میرے عزیزوں, کبھی محراب میں, بازاروں میں آ کر میرے چاچ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. نا عبد الحنان کو یہاں ایک لفافہ دیا گیا اور دیا جائے گا جس میں پیسے بھرے ہوں گے, میرے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا. اگر میری نزاکت کے اندر کمی آ گئی, کون سی تقریر, کون سا خطیب پاکستان, اللہ کے واسطے صحابہ کو مولویوں کی زبان پر نہ تولنا, نبی کے ازواج کو, بنات کو, اہل البیت کو, آل رسول کو, کربلا کے شاہ سوار کو ذاکروں کی زبان پہ نہ تولنا. اگر تم نے ان کا معیار دیکھنا ہے, قرآن کھولنا تمہارا کام, محمد کی آل کا شان بیان کرنا خدا کا کام ہے. قرآن کی آیتوں میں دیکھو صحابہ رسول کو, قرآن کی آیتوں میں دیکھو آل رسول کو. اللہ اکبر. اتنا برکت والا گھرانہ دنیا کی نظروں میں آ کر میرے عزیزوں دل کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہو. یہ کون عظمت والے گھرانے ہیں جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ, جس کی ماں فاطمہ الزہرا, جس کا ابا علی المرتضیٰ, جس کا اللہ اکبر ابا علی المرتضیٰ, اور جس کی ماں فاطمہ الزہرا, جس کا نانا محمد الرسول اللہ, لوگوں دنیا اسے حسین کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. بس آج آپ کو آخری پیغام دے کے جا رہا ہوں, ہر جگہ جا کے روتا ہوں, ہر جگہ جا کے روتا ہوں. مجھے دارالعلوم کبیر والے مولانا ارشاد صاحب فرمان لگے عبد الحنان کیا بات ہے, تو ہر تقریر کے اندر کیوں روتا ہے؟ سراج العلوم کا کبیر والے کا اجتماع تھا, میں نے معاشرت پر 1 گھنٹہ امت کا دکھڑا سنایا. مولانا کے دل پہ اثر ہوا, اگلے دن ہسپتال کے اندر پہنچ گئے اور کہنے لگے عبد الحنان ایک بات حقیقت پر کہہ کے گیا, ایمانداری سے بتاؤ. اللہ اکبر. جھوٹ موٹ کی میرے عزیزوں چودراہٹ رکھنے والوں, میرے سمیت سارے اپنے گھر کی حالت کو دیکھ کر, اپنے بچوں کا طرز زندگی دیکھ کر, اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے کیا رونا نہیں آتا. یہ گھر تھا جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا, یہی گھر تھا جس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی, یہی گھر تھا جس کے ہر فرد کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی, یہی گھر تھا کہ جس کی عورتیں چہرے پہ پردہ ڈالا کرتی تھی, دودھ والے کے سامنے, سبزی والے کے سامنے, اللہ اکبر, کسی کا سامنا نہیں کیا کرتی تھی. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, اللہ اکبر, اس نے اپنی ماں کو دیکھا جب بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی, اولاد کو دودھ پلایا کرتی تھی تو بند کمرے میں جا کے بتی بھی بجھا لیا کرتی تھی, بچے کے اوپر چادر ڈال کے اپنے سینے کا فیض دیا کرتی تھی. اماں کیوں کر رہی ہے؟ انسان تو نہیں دیکھ رہے, خدا کے فرشتے تو دیکھ رہے ہیں. ہمیں خدا کے فرشتوں سے بھی حیا کرنا چاہیے. لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر, مجھے ایک بات کا جواب دینا, پھر میں آپ سے دعا لے کے جاتا ہوں. بازار کے اندر چلے جاؤ, جس نوجوان نے
400 रुपए दे के बालों की कटिंग कट कराई, जिस नौजवान ने 500 रुपए दे के फिशल करवाया, जिसने मेरे अजीजों अपनी उंगलियों के नाखून बड़े रखे हैं और तंग पैंट शर्ट पहन रखी है, और उसने अपनी उंगली के अंगूठे पर, अंगूठी के ऊपर मिस यू लव यू के मेरे अजीजों मैसेज सजा रखे हैं, मोनोग्राम बना रखे हैं। तेरी मेरी बेटी उसकी दुकान के ऊपर पर्सनल सामान लेने के लिए आती है, तो तेरी मेरी बेटी से आपकी फिगर क्या है, साइज क्या है पूछता है, तेरी मेरी गैरत का जनाजा क्यों नहीं निकल जाता। अल्लाह अकबर, आज मेरी बेटी मैं तेरे लिए कुछ हरज करके जाऊंगा, अपनी इज्जत को इतना ना गिरा। अल्लाह अकबर, तू तो खदीजा की वारसा थी, तू तो हुसैन की वारसा थी, तू तो सैयदा फातिमा के पर्दे की वारसा थी, तूने अपना मियार क्यों गिरा दिया। बाथरूम का ब्रश साफ करने के लिए साफ करने वाला अगर उसे बेचना हो तो तेरी तस्वीर को नंगा किया जाएगा, सरफ बेचना हो तेरी तस्वीर लगाई जाएगी, मर्दों की क्यों नहीं लगाते। ये तेरी बेटी मेरी बेटी क्या इतनी लावारिस हो गई। अल्लाह अकबर, नौकरी करनी हो टूल प्लाजे पे पर्चे काटने के लिए तेरी मेरी बेटी को ला के बिठाया जा रहा है, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए तेरी मेरी बेटी को ला के बिठाया जा रहा है। मुझे अंदाजा बता, 2 गलमैल साथ होते हैं, एक गैर महरम साथ होता है, 4 गैर महरमों के दरमियान तेरी मेरी बेटी पोलियो पे कतरे पिलाती है। बता गैरत बचती है कि नहीं बचती। कपड़े वाली दुकान पर जाओ, आपकी मेरी बेटी की तस्वीर है, जब तक तस्वीर नहीं लगेगी कपड़ा ना बिकेगा। जूते वाली दुकान पर मर्द की बनियान, मर्द के अंडरवियर के साथ मेरी बेटी की तस्वीर है। और लोगों में किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। फिर मैं यही आखिर में आपको कह के जाऊंगा, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मैं अमेरिका को बुरा कह रहा हूं, मैं बरतानिया को बुरा कह रहा हूं, खेल तो मेरे घर के अंदर बिगड़ा हुआ है, खेल तो मेरे घर के अंदर बिगड़ा हुआ है। मेरी बच्ची मेरे सामने बगावत कर रही है, मुझे डर है अगर मैंने अपनी बच्ची को कुछ कह दिया तो मेरी सफेद दाढ़ी का जनाजा ना निकाल के चला जाए। मेरा बच्चा रात को 2-2 बजे घर आ रहा है, बाप को जुर्रत नहीं कि बेटे से पूछे सुबह कहां गया था और रात को 2 बजे कहां से आया। क्या मरने का मकाम नहीं, अब भी जीने की हिरस बाकी है। ओए लोगों, खुदा के वास्ते अब ये हाल है, हमारे बच्चों को हमारा जनाजा पढ़ना नहीं आता। 20 अभी मर जाओ, कोशिश करो अल्लाह से मौत मांग के मर जाओ, 20 साल के बाद का हालात का पता कौन नहीं। ओए लोगों, अगर इस वक्त बच्चों को जनाजा पढ़ना नहीं आता, 20 साल के बाद हम मरे, लगता है हमारे जनाजे को कंधा देने के लिए किराए के लोग लाने पड़ेंगे। ओए लोगों, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को कुरान वाली, मैं अजीजों स्कूल की तालीम से, यूनिवर्सिटी की तालीम से, कॉलेज की तालीम से मना नहीं करता। जो दुनिया में काम आए वो इतनी तालीम हासिल कर जो कब्र हशर में काम आए, उस तालीम के लिए भी तो अपने घर का दरवाजा खोलो। यकीन करो, आज मेरे अजीजों, मेरे दिल का दुखड़ा, इस आंख की आंसू का लाज रख लो। पता नहीं मेरे अजीजों, क्या पता जिंदगी कब बेवफाई कर जाए। एक तो सारा मजमा कुरान वाली जिंदगी, एक तो सारा मजमा नमाज वाली जिंदगी का शौक अपने अंदर पैदा करे। और मेरे अजीजों, आपने पुकारो, मेरे जैसे निकम्मे गुनाहगार हैं। हदीस में आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उलमाए किराम ने लिखा, खबरदार किसी को ये कह के मत दुआ कराया करो कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे बड़े बड़े अल्लाह वालों से सुना, फरमाया खबरदार यूं मत कहा करो मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। जितनों के सामने गुनाह का कहोगे, क़यामत के दिन उतने ही गवाह पैदा कर लोगे। अगर खुदा क़यामत के दिन सत्तारी का मामला फरमाए, अल्लाह कहेंगे जा मैंने माफ कर दिया, ये कहेंगे ना अल्लाह इन्हें गुनाह कीता सी, हमें बता रहा था गुनाहगार है। हाँ हाँ, अपने गुनाहों को अपने अल्लाह के सामने झोली फैला के रख दो और ऐलान करो, बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। उसकी शान करीमी को देखकर, उसकी रहमत वाली चादर को देखकर आज सारा मजमा अल्लाह के दरबार में मेरे साथ मिलकर 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दीजिए, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दीजिए, या अल्लाह मेरी तौबा। आखिरी 1 मिनट की बात, पता है अल्लाह ने आपको मुझे आखिरी उम्मत क्यों बनाया। मेराज का महीना है, सैयदा खदीजा चली गई, अबू तालिब चले गए, अल्लाह एक एक करके सारे जब हम दर चले, जिब्राइल दरवाजे पे कुंडी बजाने के लिए आया। कहाँ है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, बुला रहा है।
जिब्राइली लिबास जिसमें पेवंद लगे हुए, ये तहमत जो जगह जगह से फटी पड़ी है, वो कह रहे इसी हालत में आ जा। अगर कपड़े बदलवा दिए तो दुनिया कहेगी कपड़ों की वजह से शान ऊंचा हो गया, जूता फटा पड़ा है। पर मैं अगर जूता दूसरा बदलवा दिया लोग कहेंगे जूतों की वजह से शान ऊंचा हो गया। जिब्राइल पीछे, मेरा नबी आगे। जब सवारी चल रही थी तो पेवंद वाले कपड़े, पेवंद वाला तहमत, फटा हुआ जूता पहन के जब निकले, अर्श वाले ने देख के मुस्कुराया, फरमाया मेरा हबीबा इसी फटे जूते के साथ आ जा। जो कपड़ा मक्के के दर्जी ने सिया उसी कपड़े के साथ आ जा। जो तहमत मक्के के दर्जी ने बनाई वो तहमत पहन के आ जा। जो जूता मक्के के मोची ने सिया वो जूता पहन के आ जा। इलाही क्या होगा? फरमाया तेरा फटा जूता मेरे अर्श को लगेगा, मेरे अर्श का मकाम ऊंचा हो जाएगा। तुझे फटे जूते समेत, तहमत वाले कुर्ते समेत तुझे अर्श मोहल्ला पे लाके खड़ा करके सारी दुनिया में ऐलान करूंगा। और देखो देखो कितना जमीन से आसमान ऊंचा, उससे कई गुना ज्यादा मेरे मोहम्मद का शान ऊंचा है। आमने सामने दोनों। नबूवत का ऐलान तो पहले हो गया। महबूब, अल्लाह फरमा महबूब अगर मैं आपको आखिरी नबी बना दूं आपको एतराज तो कोई नहीं। अल्लाह मुझे क्या एतराज? फिर ठीक है, खत्म नबूवत का ताज मैंने सुन आपके सर पे सजा दिया। महबूब दूसरा ऐलान, महबूब अगर मैं आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बना दूं आपको एतराज तो कोई नहीं। नहीं अल्लाह, लेकिन इसके अंदर हिकमत बता। फरमाया मेरा महबूबा अपने आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया, पहले उम्मतें आई, पहले नबी आए, दूसरी उम्मत आया करती थी। पहला नबी दूसरी उम्मत के सामने पहली उम्मतों की गलतियां बताया करता था। हमने आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद, आपकी उम्मत के बाद उम्मत का दरवाजा बंद कर दिया। ना आपके बाद नबी होगा ना आपके बाद उम्मत होगी, इसलिए कि आपकी उम्मत के कोई ऐब बता ही नहीं सकता। या अल्लाह ये तो दुनिया में पर्दा, आखिरत के अंदर क्या होगा? फरमाया मेरा हबीब मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया। जब कयामत के दिन तेरी उम्मत का हिसाब आएगा मैं तेरे और तेरी उम्मत के दरमियान पर्दा डाल दूंगा। मैं तेरे सामने भी तेरी उम्मत का हिसाब नहीं लूंगा। या अल्लाह फिर मेरी उम्मत का वारिस कौन बनेगा? महबूबा मैं आपको आपकी उम्मत से दूर नहीं करूंगा। दरमियान में पर्दा, इधर आप खड़े इधर आपकी उम्मत खड़ी। अल्लाह फिर क्या होगा? कि तेरी उम्मत के गुनाहों को देखूंगा, गुस्सा आएगा, तेरी आंखों में आंसू देखूंगा, मेरा गुस्सा मेरे प्यार में तब्दील हो जाएगा। या अल्लाह फैसला क्या होगा? फरमाया तेरी उम्मत के नाम अमाल को देख के जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा, तेरा दर्द भरा दामन फैला देख के मैं जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह मैंने क्या करना है? फरमाया महबूबा मुस्कुरा के दिखाना तेरा काम होगा, जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खोल देना मेरा काम होगा। आज मेरे अजीजों उस नबी की सूरत सीरत किरदार को अपनाने के लिए आज सारा मजमा मेरे साथ मिलकर इरादा करे 5 वक्त की नमाज का हक सच और इस तरह कायम होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दुनिया की जिंदगी में इंसान रह के जीने की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जाने का मैं टाइटल तकवा नसीब फरमाए। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह हक सच के लिए 5 वक्त की नमाज के लिए कुरान वाली जिंदगी मेरे अंदर आ जाए और मेरे बच्चों में वो आम हो जाए, सारी इंसानियत के अंदर आम हो जाए। इसके लिए इंशाअल्लाह माल जान सलाहियतें मैं लगाऊंगा। आप भी इंशाअल्लाह इरादा करते हो अल्लाह अकबर 24 घंटे की जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए।